السلام علیکم میرے محسنین، ناظرین، قارئین، حاضرین۔ آپ کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کچھ دن سے رابطہ ایز سچ نہیں ہو سکا۔ خبر یہ ہے کہ اردو نگر جو ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے، اس کی ایک تو ہم نے کیٹیگری جو ہے وہ چینج کر دی، کیونکہ ساتھیوں کا بڑا دباؤ تھا جی کہ آپ نے یہ ایجوکیشن کیٹیگری میں خود کو محدود کر لیا اور اس میں اویئرنیس دینے کے نام پر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے جس شعبے سے بھی متعلق ہیں وہ معاملہ کر کے تھکے ہوتے ہیں اور انہیں تھوڑا ریکریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں زندگی کی لہر دوڑانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئی ایگریڈ، میں نے اتفاق کیا اور یوں ہم نے پیپلز اینڈ بلاگز یہ ہم نے اپنے لیے کیٹیگری چنی ہے۔ اب اس کے تحت ہم نیچرلی اس کا کینوس جو ہے وہ تھوڑا پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں سے متعلق جتنے ایشوز ہیں وہ کلچرل ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل ہو سکتے ہیں، اکنامک ہو سکتے ہیں، معاشی، سماجی، سیاسی، ہر اعتبار سے زندگی کے جتنے شعبہ ہائے زندگی ہیں نا کہہ لیں، لائف واکس جتنی ہیں ان کو ہم اس میں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور یہی بات تھی میرے پاس، اور اب ایک مختصر سی نظم بس سنا دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ نارملی آپ کیونکہ عادی ہیں میرے حوالے سے کہ یہ کوئی ادبی بات، لٹریری بات کریں گے، تو یہ ایک مختصر سی نظم ہے، بلینک ورس ہے۔ ہر ناخدا خدا ہوا تھا کبھی، ہر ناخدا خدا ہوا تھا کبھی، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ اور کہا میں نے یہ ہے کہ میں نے ہر ایک کو پہلی محبت مانا۔ ہچکی لگی ہوئی ہے، برداشت کریں۔ میں نے ہر ایک کو پہلی محبت مانا، جو بھی دل کو لگا اس شخص کو خدا جانا۔ خدا لمس سے منزہ تھا اور منزہ رہا، خدا لمس سے کہ ہم اسے چھو نہیں پاتے، خدا لمس سے منزہ تھا اور منزہ رہا۔ وہ محبوب بھی جو جس کو آپ چھو ہی نہیں پائیں وہ بھی خدا ہی ہو جاتا ہے۔ خدا لمس سے منزہ تھا اور منزہ رہا، اسی وجہ سے ناممکن رہا اسے پانا۔ خدا لمس سے منزہ تھا اور منزہ رہا، اسی وجہ سے ناممکن رہا اسے پانا۔ اور اب یہ عالم ہے کہ خدا بھی خدا نہیں لگتا، اور اب یہ عالم ہے کہ خدا بھی خدا نہیں لگتا۔ احمد فراز نے لکھا تھا نا کہ وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے، فراز تیرے سوا ہے کون تیرا، تجھے تجھ سے جدا دیکھا نہ جائے، یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے۔ تو اس پر یہ جو میں نے مختصر سی چھوٹی سی نظم سنائی ہے، ریحان ساکت نے کافی کچھ لکھ کے بھیج دیا، اگر آپ مناسب خیال کریں تو ان کی بات بھی سن لیں۔ بہت بڑے ناقد ہیں، علمی اعتبار سے لائبریریوں کی لائبریریاں جو ہیں ان کے اندر ہیں۔ تو کہتا ہے کہ آؤ پھر سے دیکھتے ہیں، کیوں نہ کھڑکی کی دھند صاف کر کے دوبارہ باہر جھانکا جائے۔ تھینک یو جی ساکت صاحب۔ میں اپنے پہلے بیان کو جنبش قلم سے دوبارہ تول کر چلتا ہوں، زیادہ سیدھا، زیادہ اندر تک، زیادہ تمہارے لہجے کے قریب مجھے کہہ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہاری لائنوں میں اصل بات عقیدت کی شکست کی نہیں ہے، بلکہ محبت کے فریب معصومانہ پر وار ہے۔
وہ جگہ جہاں دل ہر نئے چہرے کو پہلی محبت سمجھ لیتا ہے، اور پھر ہر پہلی محبت کو خدا تک درجہ دینے کی کوشش میں منہمک و مصروف ہو جاتا ہے۔ تم نے یہاں مذہبی یا روحانی خدا پر چوٹ نہیں کی، بلکہ اس انسانی عادت پر کہ ہم جن سے چھوٹا سا سہارا پاتے ہیں، یا جن کی ایک نظر بھی دل میں کوئی چنگاری جنم دیتی ہے، انہیں ہم دل کے مندر میں، بلکہ کہہ لیں کہ بہت بلند جگہ پہ کھڑا ہو کے اوپر اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ کہہ لیں کہ عرش پہ بٹھا دیتے ہیں۔ تو اور پھر جب وہ انسان اپنی فطری کمزوری، اپنی معمولی سی شکست اور اپنے عامیانہ پن کی نمی کو محسوس کرتا ہے تو خداگر ہونے کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے، اور دل کہتا ہے اب تو خدا بھی خدا نہیں لگتا، اور دل کہتا ہے اب تو خدا بھی خدا نہیں لگتا۔ یہی اصل خدا نہیں بدلا، بلکہ ذائقہ امید بدل گیا ہے۔ یہ نظم اصل میں اس کیفیت کی گواہی ہے کہ دل نے غلط امیدیں باندھی، اور جب وہ امیدیں ٹوٹیں تو احساسات کی زمین بھی مل گئی۔ تو میں دل کا ایک ایسا مسافر ہوں جو ہر پڑاؤ کو پہلی منزل سمجھ بیٹھتا ہے، ہر ساتھ چلنے والے کو نجات دہندہ جانتا ہے، اور ہر مسکراہٹ کو الوہی روشنی سمجھتا ہے۔ جب حقیقت نے بتایا کہ وہ سب انسان تھے تو فطری بات ہے اب انسان سے تو الوہیت کی خوشبو نہیں آئے گی، وہ دھندلی پڑ جاتی ہے، اور انسان پھر کہتا ہے اب تو خدا بھی خدا نہیں لگتا، کیونکہ ہم نے غلطی کی تھی کہ ہم نے ہر ناخدا کو خدا جانا تھا۔ تو جناب مختصر نظم آپ کی نظر کی، میں نے ہر ایک کو پہلی محبت مانا، جو بھی دل کو لگا اس شخص کو خدا جانا۔ خدا لمز سے منزہ تھا اور منزہ رہا، اسی وجہ سے ناممکن رہا اسے پانا، اور اب یہ عالم ہے کہ خدا بھی خدا نہیں لگتا۔ آپ کا کافی وقت لے لیا، آپ کیسے ہیں یہ تو بتائیے، گپ شپ ہو گئی آپ سے کافی 7 منٹ کی۔ آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کے اعزا اقربا سب لوگ کیسے ہیں؟ تو جناب ہمیں جب تک کلوز کوارٹرز پہ بیٹھ کے آپ سے بات نہ کی جائے، بالکل ساتھ بیٹھ کے ایسے محسوس ہو کہ سانسیں جو ہیں آپ کی ان کو میں سن رہا ہوں، آپ کی دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہوں، آپ کی چلتی نبض میرے ہاتھ میں ہے۔ اجازت دیجیے پھر ملیں کہ اگر خدا لایا۔ میں نے آپ کی نظر کی نظم جس کا عنوان تھا ہر نہ خدا خدا ہوا تھا کبھی۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ، سلامت رہیے گا اپنے اعزا اقربا کے درمیان۔